مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ثاقب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی۔ خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، چونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے۔ یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئیں تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔ کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی۔ تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے۔ اور چوتھی وہ خاتون کہ
جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں، ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خامند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خامند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔